حدیث انما الاعمال بالنیات پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ اب حدیث کے الفاظ اور کلمات کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ہے اختلاف الروایہ، کہ اس حدیث کے جو الفاظ اور کلمات آئے ہیں ہمارے یہاں پر تو انما الاعمال بالنیات اس طریقے سے آیا ہے، اور یہی بخاری وغیرہ میں بھی ہے۔ البتہ اس سلسلے میں 5 مختلف کلمات نقل کیے گئے۔ ایک تو یہی انما الاعمال بالنیات، ایک ہے انما الاعمال بالنیہ واحد کے ساتھ، اور ایک ہے الاعمال بالنیات یعنی انما کے بغیر، اسی طرح الاعمال بالنیہ یعنی واحد جمع دونوں، اور پانچواں ہے العمل بالنیہ۔ تو یہ جو اختلاف کلمات ہوتے ہیں وہ راویوں کے اختلاف کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اصل میں قرآن کریم کے جو الفاظ اور کلمات ہیں یہ سب کے سب متواتر ہیں اور توقیفی ہیں، یعنی یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے ہے۔ اس میں ایک زیر زبر کا اور رتی برابر کا بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ قرات کا اختلاف تو ہے لیکن الفاظ اور کلمات کا اختلاف نہیں ہے، برخلاف احادیث کے کہ احادیث چونکہ وحی غیر مطلوع ہے تو اسی وجہ سے اس کے الفاظ، قرآن کریم کے الفاظ کی بھی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، برخلاف احادیث کے کہ اس کے معنی کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ذمے میں ہے۔ الفاظ اور کلمات بدلتے رہتے ہیں، جس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے روایت بالمعنی۔ تو بہت سی مرتبہ راویان حدیث روایت بالمعنی کر دیتے ہیں، یعنی ضروری نہیں کہ وہی الفاظ اور کلمات کو آگے نقل کر دیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہوں۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ متقدمین کے یہاں پر، خاص طور سے صحابہ کے یہاں پر یہ بھی تھی کہ وہ ہر بات پر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اس سے پہلے مقدمے میں بات آ چکی ہے ابن مسعود رضی اللہ عنہ وغیرہ سے متعلق، کہ بعض ان کے شاگردوں نے ایک لمبا عرصہ ان کے ساتھ گزارا لیکن کبھی بھی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا، بلکہ کبھی اگر نکل گیا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زبان سے تو پھر وہ الفاظ اور کلمات نقل کرنے کے بعد کہہ دیتے او کما قال، یعنی یا تو یہی الفاظ فرمائے یا اس جیسے الفاظ اور کلمات ارشاد فرمائے۔ یہ ان کا حد درجے کا احتیاط تھا، اور ان کا اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت پر عمل تھا کہ جس میں ڈرایا گیا تھا، اور اس سے پہلے بات آ چکی ہے کہ وہ متواتر درجے کی روایت ہے کہ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جو شخص جان بوجھ کر میرے طرف غلط الفاظ اور کلمات کو منسوب کرے تو پھر وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہاں پر انما الاعمال بالنیات فرمایا، عربی میں یعنی عمل کا لفظ استعمال فرمایا۔ عربی میں ایک لفظ فعل بھی ہوتا ہے، تو یہاں پر افعال یا فعل کا لفظ استعمال نہیں فرمایا، اس لیے کہ عمل کا لفظ یہ خاص ہے فعل کے لفظ سے۔ فعل کسی کے بھی جسم سے، چاہے وہ انسان ہو یا حیوانات ہو یا جمادات ہو، کسی بھی جسم سے کوئی کام جب صادر ہوتا ہے تو اسے فعل کہا جاتا ہے، لیکن جب عمل کہا جائے تو اس کا مطلب یہ ذی روح سے اور انسان سے اس کا صدور ہوا ہے۔ اسی طرح فعل پر ضروری نہیں کہ کوئی اس کا نتیجہ ظاہر ہو، یا اس پہ غلط کام کرنے پر ان میں سزا یا سرزنش کی جائے، برخلاف عمل کے کہ عمل جو ہوتا ہے اس پر سرزنش یعنی ثواب اور عقاب کا اس سے تعلق ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ فعل یہ بلا اختیار کے بھی صادر ہو جاتا ہے، لیکن عمل یہ آدمی کے
اختیار اور نیت سے صادر ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہاں پر انما الاعمال بالنیات فرمایا۔ اچھا، اس کے شروع میں انما لائے ہیں، انما حصر کے لیے آتا ہے، یعنی تاکید کو بتانے کے لیے کہ یقیناً اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ بعض علماء نے یہ بات بتائی ہے کہ بالنیات میں با استعانت کے لیے ہے، یعنی مدد طلب کرنے کے لیے، مطلب عمل نیت کی مدد سے کامل ہوتا ہے۔ یہی احناف کا بھی کہنا ہے کہ نیت کی مدد سے عمل کامل ہوتا ہے اور ثواب کے قابل ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا ماننا یہ ہے کہ نیت کے بغیر وہ عمل ہی نہیں ہوتا ہے۔ چنانچہ مشہور اختلاف ہے احناف اور شوافع کا کہ اگر وضو کے شروع میں نیت کی جائے یا نہ کی جائے، تو شوافع اس کو فرض قرار دیتے ہیں کہ اگر نیت نہیں ہوگی تو وضو کا عمل ہی معتبر نہیں ہوگا، جبکہ احناف یہ کہتے ہیں کہ اگر نیت کرنے سے وضو کرنے کا ثواب ملے گا، یا یہ کہ نیت کرنے سے وضو کا عمل کمال کو پہنچے گا، لیکن اگر بغیر نیت کے بھی کسی نے وضو کر لی یا بارش میں بھیگ گیا یا پانی میں غوطہ لگا دیا، تو اس سے بھی وضو اور غسل کا عمل صادر ہو جائے گا اور اس کا اعتبار ہوگا۔ اب اس کے بعد ہے لفظ نیہ۔ نیہ، یہ نیت کہتے ہیں دل کے عمل کو، نیت کا تعلق دل سے ہے، زبان سے نہیں ہے۔ البتہ نیت کو زبان کے ساتھ کرنے کی وجہ سے ایک طرح سے تقویت حاصل ہو جاتی ہے کہ زبان سے جو بات کہی جاتی ہے، پورا جسم اور خاص طور سے دماغ اس چیز کو اچھی طرح سے جان لیتا ہے اور سمجھ لیتا ہے۔ اس کی وجہ سے عمل میں ایک طرح کی جان اور پختگی پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس وجہ سے زبان سے نیت کرنے کو کہا جاتا ہے، اور یہ محض فقہا کا کہنا نہیں ہے، بلکہ یہ عمل حدیث پاک سے ثابت ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے سے متعلق ملتا ہے کہ اگر آپ کو کھانے کی کوئی چیز میسر آ جاتی تو آپ کھا لیتے، ورنہ آپ روزہ رکھ لیتے۔ چنانچہ ایک روایت غالباً ابو داود کی ہے، تو اس میں یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آ کر پوچھا کہ کوئی کھانے کی چیز ہے؟ فرمایا کہ نہیں، فرمایا کہ فَإِنِّي صَائِمٌ، تب تو میرا روزہ ہے۔ تو تب تو میرا روزہ ہے، ظاہر ہے کہ یہ نیت کے الفاظ اور کلمات ہیں، تو اس وجہ سے اگر زبان سے نیت کر لی جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اس کے بعد آگے فمن كانت هجرته الى الله ورسوله کے الفاظ اور کلمات آتے ہیں، وانما لكل امرئ ما نوى۔ یہ گویا کہ ایک طرح سے اصول اور ضابطہ بتا دیا کہ ہر وہ شخص جس بات کی بھی نیت کرتا ہے اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله۔ اس جملے میں ایک اعتبار سے نیت صحیحہ اور نیت فاسدہ کی مثال دی گئی کہ جس شخص کی ہجرت اللہ رسول کے لیے ہوگی وہ اللہ رسول ہی کے لیے شمار ہوگی، یعنی اس پر اجر و ثواب ملے گا۔ اور اگر کسی کی نیت ہجرت جیسے عمل کے لیے بھی اگر خالص نہ ہو، اللہ رسول کے لیے نہ ہو، تو پھر وہ دنیا کا کام بن جائے گا۔ اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ہمارے یہاں پر دین اور دنیا کی کوئی تقسیم نہیں ہے۔ اس سے پہلے بات آئی تھی آپ کے سامنے، ہم نے بتایا تھا کہ علم کی دین اور دنیا کے اعتبار سے کوئی تقسیم نہیں، ایسے ہی مومن کے لیے کوئی بھی عمل دین اور دنیا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اس کا سارا دار و مدار انسان کی نیت پر ہوتا ہے۔ یعنی کوئی عمل دین کا یا کوئی عمل دنیا کا نہیں ہوتا، لیکن اس کا سارا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیے، ہجرت جیسا ہجرت جیسا مقدس عمل بھی
اگر اللہ رسول کے لیے نہ ہو تو فرمایا فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، تو اب وہ جس مقصد سے بھی ہجرت کی ہوگی وہ اسی کے لیے کہلائے گی، وہ اللہ رسول کے لیے نہیں کہلائے گی۔ چنانچہ اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں یہ کہا گیا کہ کل قیامت کے دن تین لوگوں کو بلایا جائے گا جن کے ذریعے سے جہنم کی آگ کو دہکایا جائے گا۔ آپ اندازہ کریں، جہنم کی آگ کو دہکانا مطلب اللہ کی ناراضگی کو بڑھانا۔ کس کو بلایا جائے گا؟ اس میں ایک شہید کو بلایا جائے گا، ایک عالم کو بلایا جائے گا، اور ایک سخی کو بلایا جائے گا۔ حالانکہ یہ بڑے بڑے دین کے کام ہیں، لیکن اس کے باوجود فساد نیت کی وجہ سے ان کو جہنم رسید کیا جائے گا۔ تو یہی ضابطہ زندگی کا اصول ہونا چاہیے کہ کوئی بھی کام ہمارے یہاں پر دنیا کا نہیں ہے۔ بہت سے دین کے سمجھے جانے والے کام فساد نیت کی وجہ سے دنیا بن جاتے ہیں، اور بہت سے بظاہر دنیا کے سمجھے جانے والے کام حسن نیت کی وجہ سے آخرت والے کام، جنت والے کام بن جاتے ہیں۔ بہرحال ہجرہ، یہ حجرہ سے ماخوذ ہے، اس کے لغوی معنی آتے ہیں چھوڑ دینا، ترک کر دینا۔ اب ہجرت کی دو قسمیں ہیں، ہجرت باطنی، ہجرت ظاہری۔ ہجرت باطنی سے مراد گناہوں کو چھوڑ دینا، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے المہاجر من ہجر الخطایا، کہ اصل مہاجر، حقیقی مہاجر وہ ہے جو گناہوں کو چھوڑ دے۔ تو یہ ہجرت باطنی ہے جس کو فقہا نے فرض اور لازم قرار دیا ہے کہ ہر شخص پر یہ ہجرت لازم ہے۔ اس کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک ہے ہجرت من دار الکفر الى دار الاسلام، اور دوسرا ہے ہجرت من دار الخوف الى دار الامن، دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف ہجرت کرنا، یا پھر دار الخوف سے دار الامن کی طرف ہجرت کرنا۔ چنانچہ صحابہ کرام نے دونوں طرح کی ہجرتیں فرمائی ہیں، کہ دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف ہجرت، یعنی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت، اور دار الخوف سے دار الایمان کی طرف ہجرت، جیسے صحابہ کرام کا مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کرنا، اس لیے کہ حبشہ دار الاسلام نہیں تھا لیکن دار الامن ضرور تھا۔ اور اسی طرح آج کی تاریخ میں ہمارے زمانے کے جو فقہا اور معاصرین، فقہا اور مفتیان کرام ہیں، ان کا بھی جمہور کا یہی کہنا ہے کہ ہم جس ملک میں، ہندوستان میں، بھارت میں، انڈیا میں رہتے ہیں، یہ ہمارے لیے دار الامن ہے۔ تو لہٰذا گویا کہ اپنے ملک کی حیثیت بھی ہم کو پتہ ہونی چاہیے۔ صحابہ کرام کے لیے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کرنا ابتدا میں فرض تھا، اس لیے کہ مکہ دار الکفر تھا اور مدینہ دار الایمان تھا۔ لیکن جب 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا تو وہ بھی دار الاسلام بن گیا، تو اسی وجہ سے اب وہ فرضیت ختم ہو گئی۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، کہ فتح مکہ کے بعد اب کوئی ہجرت کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہجرت کا عمل بہرحال امت پر ایسے ہی فرض ہے۔ چنانچہ ایک روایت ہے ابو داود کی، لا ہجرت بعد الفتح، یہ روایت تو بخاری میں ہے۔ ابو داود کی روایت ہے لا تنقطع الہجرت حتی تنقطع التوبۃ، کہ ہجرت اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا، اور دوسری روایات میں ہے کہ توبہ کا دروازہ اس وقت تک ختم نہیں ہوگا، بند نہیں ہوگا جب تک کہ قیامت سے پہلے سورج مغرب سے نہ نکل آئے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ آج بھی ہجرت باقی ہے۔ چنانچہ اگر کہیں پر، کسی زمین پر، کسی جگہ پر، کسی ملک میں یا کسی بستی میں یا کسی شہر میں اگر آدمی کے لیے دین پر عمل کرنا ناممکن ہو جائے تو اس پر پھر فرض ہوگا کہ وہ اپنے دین کو بچانے کے لیے اور اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے وہاں سے ہجرت کرے، اور کسی ایسی جگہ چلا جائے کہ جہاں پر وہ اپنے دین اور ایمان پر کی حفاظت کر سکے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ،
اور اللہ تعالیٰ کی زمین بہت زیادہ وسیع ہے۔ اور اگر کوئی شخص اپنے وطن میں دین پر عمل پیرا ہے تو پھر اس پر ہجرت فرض نہیں ہے، البتہ ایک استحبابی ہجرت اس پر رہے گی، لیکن اس کا تعلق محبت سے اور عشق سے ہے، اور وہ ہے مدینہ منورہ کی ہجرت کرنا۔ یہ جن کے پاس اسباب اور اسی طرح یعنی مواقع میسر ہیں تو ان کے لیے پھر یہ بھی ایک مستحب ہے کہ وہ مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کر جائے، اس لیے کہ حدیث پاک میں یہ بات ملتی ہے کہ جو شخص اس بات کی طاقت رکھتا ہو کہ مدینے میں مرے تو اس کو چاہیے کہ مدینے میں موت کو ترجیح دے۔ تو یہ استحبابی ہجرت ہے، چنانچہ ہمارے بہت سے اکابر، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، حضرت شیخ زکریا کاندھلوی، اسی طرح حاجی امداد اللہ مکی اور دیگر بہت سے اکابر ہیں کہ جنہوں نے اسی مقصد سے ہجرت کی مدینہ منورہ کی، اور وہیں پر آج جنت البقیع میں یہ لوگ آرام فرما ہیں۔ اس کے علاوہ قیامت سے پہلے ایک اور ہجرت کا بھی ذکر آتا ہے، وہ ہے ملک شام کی طرف ہجرت۔ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر اپنے مشغولیات کو اور اپنے کاروبار کو چھوڑ دینا یہ مستحب رہے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور عمومی ہجرت ہے، وہ یہ ہے کہ متعینہ وقت کے لیے چھوڑ دینا ہو، چنانچہ اس وقت ہمارے یہاں پر جو تبلیغ کی محنت ہے وہ اسی ہجرت کا نمونہ ہے۔ بلکہ ایک روایت میں یہ بات ملتی ہے، ایک ہے ہجرت باتا یعنی ہمیشہ ہمیشہ کی ہجرت، تو وہ دوسری ہجرت جو مختصر ہجرت ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہمارے تبلیغ کے ذریعے سے جو ہجرت کرائی جاتی ہے یہ وہ مختصر ہجرت ہے کہ جس میں 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے اپنے کاروبار اور مشغولیات سے نکال کر دور دراز کے لیے بھیجا جاتا ہے، بلکہ ملکوں کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس نے آج بھی صحابہ والی ہجرت کا ایک چھوٹا سا نمونہ ہمارے سامنے ہمارے زمانے میں باقی رکھا ہے۔ واقعی جب جو ہے کسی کو اگر یہ موقع ملتا ہے کہ وہ جو ہے اللہ کے راستے میں جماعت میں نکلے، تو وہی کسی نہ کسی درجے میں کیفیت ہوتی ہے اپنے دکان اور کاروبار کو چھوڑنے کی، یا اپنے بال بچوں سے دوری اختیار کرنے کی، اور بچوں پر اور گھر والوں پر بھی جو چیز گزرتی ہے واقعی یہ ایمان کو تازہ کرنے والی چیز ہوتی ہے۔ اور پھر ایسے ہی نہیں، کم و بیش اوقات کے لیے، کوئی 40 دن کے لیے، کوئی 4 مہینے کے لیے، علماء تو 1 سال کے لیے ہجرت کرتے ہیں، اور اب تو یہ تقاضا ہے کہ علماء 1 سال نہیں 3 سال کے لیے ہجرت کرے۔ سبحان اللہ، کہ 1 سال پہلے جماعت میں وقت لگائیں، پھر 3 سال اپنے مقام پر کام کریں، پھر 1 سال دوسرے سال کے لیے چلے جائیں، پھر 3 سال اگر اپنے مقام پر کام کریں، اور پھر 1 سال کے لیے تیسرے سال کے لیے چلے جائیں۔ اور اس میں بھی ترتیب یہ کہ پہلا سال ہندی ہندوستان میں لگے گا، دوسرا سال عربی عربی ممالک میں لگے گا، اور تیسرا سال غربی مغربی ممالک میں لگے گا۔ یہ تبلیغ کے ایک طرح سے اصول میں سے ہیں، اور واقعی ہاں اللہ رحم کرے ان لوگوں پر جو واقعی یہ کام کر رہے ہیں، جس کی برکت سے ساری دنیا میں آج ایمان اور دین اپنی صحیح نہج پر، ظاہر ہے کہ علماء کی بھی خدمات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ تبلیغ کی بھی خدمات ہیں۔ ایک بات ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے، دین کے جتنے بھی کام ہیں یہ سب ہمارے کام ہیں، ان میں سے کسی میں ہم تفریق نہ کریں کہ بھئی یہ ہمارا کام نہیں ہے، نہیں، تبلیغ بھی ہماری ہے، مدارس بھی ہمارے ہیں، خانقاہیں بھی ہماری ہے، سب ہمارے ہیں، کہ جتنے بھی نیک کام ہو سکتے ہیں ان سب نیک کاموں میں کم سے کم درجے میں بطور تائید کے ہی صحیح ہمارا حصہ لگنا چاہیے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ ہر آدمی کے اپنے مزاج اور اس کی مشغولیات کے اعتبار سے وہ کہاں پر وقت زیادہ دے سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص مدارس میں زیادہ وقت دے سکتا ہے تو فبیہا و نعمت، کوئی تبلیغ میں زیادہ وقت دے سکتا ہے تو بہت اچھا، کوئی خانقاہوں میں زیادہ وقت دے سکتا ہے تو بہت اچھا، لیکن کوئی کسی کی تنقیس نہ کرے، بلکہ ہر ایک کو اپنا کام سمجھتے ہوئے کرے، تو انشاءاللہ جو ہے کسی طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اس حدیث پاک کے شان ورود میں قصہ بتایا تھا حضرت قیلہ ام قیس کا، جن کی وجہ سے ایک صحابی نے ہجرت کی اور مہاجر ام قیس کہلاتے ہیں۔
یعنی ظاہر ہے کہ وہ عشق و محبت کی ہی بات تھی۔ تو اصل میں مردوں اور عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دوسرے کے لیے مکر بنایا ہے، ایک دوسرے کے لیے فتنہ بنایا ہے، کہ عورتیں مردوں کے لیے اور مرد عورتوں کے لیے فتنہ ہے۔ بلکہ قرآن کریم میں تو عورتوں کے فتنے کو زیادہ عظیم بتایا، ان کیدکن عظیم، سورہ یوسف میں۔ بلکہ ایک جگہ پر تو شیطان کے بارے میں کہا، ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کا مکر اور اس کا فتنہ کمزور ہوتا ہے، لیکن عورت کا فتنہ زیادہ عظیم ہوتا ہے۔ تو لہٰذا وہ عورت فتنے والی ہوتی ہے، یہ تمام عورتوں کے لیے نہیں کہا گیا، وہ عورت فتنے والی ہوتی ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے، بے حیائی اور بے پردگی پر اتر آئے، اس کے بارے میں کہا گیا کہ ان کیدکن عظیم۔ ظاہر ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ وہ واقعہ پیش آیا تھا، زلیخا والا، امراۃ عزیز والا، تب یہ بات کہی گئی تھی، ورنہ عمومی ہر عورت پر یہ لفظ یا یہ الفاظ اور کلمات صادق نہیں آتے۔ ورنہ ایک طرف اگر جو ہے زلیخا جیسی عورتیں ہیں تو دوسری طرف حضرت آسیہ اور حضرت مریم جیسی عورتیں ہیں، ایک طرف اگر بے پردہ عورتیں ہیں تو ایک طرف ازواج مطہرات جیسی اور صحابیات جیسی عورتیں ہیں۔ تو لہٰذا ہم صحابیات سے متعلق یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کیدکن عظیم۔ تو اسی وجہ سے بلکہ ایک روایت بھی ہے، غالباً بخاری مسلم کی روایت ہے، کہ ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء، کہ میرے بعد مردوں کے لیے سب سے خطرناک فتنہ عورتیں ہیں۔ تو اب عورتیں ہیں تو اس میں دیکھیے فتنتن اضر علی الرجال من النساء، الرجال پر بھی الف لام ہے، النساء پر بھی الف لام ہے۔ تو آپ نے پڑھا ہوگا الف لام کی چار قسمیں، استغراقی ہوتا ہے، جنسی ہوتا ہے، یا معہود فی الذہن بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ یہاں پر بھی الرجال اور النساء کہ اس سے مراد یہی ہے کہ بے پردہ اور نافرمان عورتوں کا فتنہ سب سے خطرناک ہے مردوں کے لیے۔ تو لہذا بات تو صاف ہے، واضح ہے، اس پہ جو ہے مردوں اور عورتوں میں ڈسکریمنیشن نہیں ہے، اسلام جو ہے دونوں کے درمیان فرق نہیں کرتا ہے، اور نہ ہی یہ کوئی عیب کی چیز ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے عورتوں کے بارے میں اتنی خطرناک بات کہہ دی کہ ان کو فتنہ قرار دے دیا، اور ان کو کیدکن عظیم کہہ دیا، شیطان کے مکر کو ضعیف کہا لیکن ان کے مکر کو عظیم کہا۔ تو یہ جان لینا چاہیے کہ نیک عورتیں اس سے مراد نہیں، بے پردہ عورتیں اس سے مراد ہیں۔ اس میں لفظ آیا ہے دنیا کا، دنیا یہ دنون سے مشتق ہے، دنون کے معنی قریب ہونا، تو چونکہ یہ آخرت کے قریب ہے اس وجہ سے اسے دنیا کہا جاتا ہے۔ یا پھر بعض نے کہا کہ یہ دناءتن سے مشتق ہے، جس کے معنی کمینہ ہونا، چونکہ دنیا آخرت کے مقابلے میں کمینی اور حقیر ہے، تو اس وجہ سے اسے دنیا کہا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ مروی ہے، دیکھیں دو مرتبہ قال قال آیا ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو قال کا ترجمہ ہونا چاہیے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یقیناً، انما، یقیناً یہ بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ چلیے، بے شک تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ چنانچہ جس کی ہجرت اللہ اس کے رسول کے لیے ہوگی تو وہ اللہ اس کے رسول ہی کی طرف شمار کی جائے گی۔ چلو، چنانچہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی ہی شمار کی جائے گی۔ ہوں اور جس کی ہجرت دنیا کے حاصل کرنے کی ہوگی یا ہوں کسی عورت سے نکاح کرنے کی ہوگی تو اس کی ہجرت اسی کی طرف شمار ہوگی۔ ہوں ٹھیک ہے۔